بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک پل کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم گناہوں سے پاک ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بے خوف کھڑے ہو سکیں؟ اگر نہیں، اگر ہمارے گناہ پہاڑوں جیسے ہو چکے ہیں، اگر راتیں گناہ میں اور دن غفلت میں گزر رہے ہیں، تو آج کا یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بات فرمائی، ایسی بات جو گنہگاروں کے لیے امید ہے اور مایوس دلوں کے لیے رحمت ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اگر تیرے گناہوں کی گنتی کرنے والے تھک جائیں، لیکن اگر تو صبح فجر کی نماز کے بعد سچے دل سے اللہ کو پکار لے، تو اللہ تعالیٰ تجھے مایوس نہیں کرتا۔ سوچئے بھائیوں، اللہ نے کتنی چھوٹی سی عمل میں کتنی بڑی رحمت رکھ دی۔ ہم سوچتے ہیں، اب بہت دیر ہو گئی، اب تو گناہ ہی گناہ ہیں، اب کیسے معافی ملے گی؟ لیکن قرآن کہتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ بھائیوں، شیطان ہمیں ایک ہی جال میں پھنساتا ہے، مایوسی کا جال۔ وہ کہتا ہے، اب تیرے گناہ بہت ہو چکے ہیں، اب تو معافی کے لائق نہیں رہا، اب نماز کا کیا فائدہ؟ یاد رکھو، جس دن شیطان نے تمہیں مایوس کر دیا، اس دن اس نے تمہیں آدھا جہنمی بنا دیا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ امید والا ہو۔ اب سوال یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد کون سے وہ لفظ ہیں جن کے بارے میں اتنا بڑا فضیلت بیان کی جاتی ہے؟ بھائیوں، فجر کا وقت بہت خاص ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے گواہ بنتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب رحمت نازل ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اب سوچئے، ہم فجر پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ بستر، موبائل، نیند اور رحمت کا وقت ضائع۔ بھائیوں، اگر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اگر دل کالا محسوس ہوتا ہے، اگر دعا میں لذت نہیں رہی، تو فجر کے بعد یہ لفظ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ صرف لفظ نہیں ہیں، یہ دل کی صفائی ہے۔ کم سے کم 100 بار، آنکھوں میں آنسو ہو یا نہ ہو، لیکن دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھکا ہو۔ بھائیوں، استغفار ایسا عمل ہے کہ بندہ گناہ میں بھی ڈوبا ہو تو بھی اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ نہ چھوڑے۔ آج ہم الٹا کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے، گناہ ہو جائے تو سجدہ بڑھا دو۔ بھائیوں، یاد رکھو، اللہ گناہ سے نہیں، گناہ پر اڑ جانے سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرے اور شرمندہ ہو جائے تو وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو عبادت کرے مگر گھمنڈ کرے وہ اللہ سے دور ہے۔ اب فجر کے بعد ایک اور عمل سن لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی نے فرمایا، جو اسے صبح پڑھے، اللہ اسے دن بھر شیطان سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ سوچئے، شیطان سے بچاو ملے گا، گناہ کم ہوں گے، دل ہلکا ہوگا۔ بھائیوں، یہ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے، میرا بندہ میری طرف لوٹ تو رہا ہے یا نہیں۔ اگر آج کوئی گنہگار یہ بیان سن کر فجر کے بعد 2 آنسو بہا لے، تو یاد رکھنا، فرشتے اس انسان کا نام لکھ لیتے ہیں۔ انت میں بس اتنا کہوں گا، اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو نماز مت چھوڑو، بلکہ سجدہ بڑھا دو۔ اگر دل کالا لگے تو اللہ سے دوری مت بناؤ، بلکہ اور قریب آ جاؤ۔ اور اگر زندگی میں اندھیرا ہو
तो फज्र के उजाले को थाम लो। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने वाला, फज्र का पाबंद और रहमत का हकदार बना दे। आमीन।